اسلام آباد میں ایک ایسی ادھوری بلڈنگ موجود ہے جس پر کروڑوں روپے خرچ کیے جا چکے ہیں، لیکن 7 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی بھی کمپنی اس کی تعمیر مکمل نہیں کر پائی۔ سرکاری ریکارڈ میں وجہ لکھی ہے انتظامی مسائل، لیکن جب نعمان بھائی نے وہاں پر فورمین کے طور پر کام شروع کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ اصل وجہ فائلوں میں نہیں چھاپی گئی بلکہ دیواروں پر لکھی گئی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 7 سال پہلے اسلام آباد میں ایک بڑی ہاؤسنگ اسکیم کا پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا، جو ایسی خوفناک وجہ سے رک گیا تھا جو ہمیں پہلے پتہ چل جاتی تو شاید میرے ساتھی کنسٹرکشن ورکرز بچ جاتے۔ میں تقریباً 12 سال سے کنسٹرکشن کے شعبے میں کام کر رہا ہوں۔ کراچی سے لے کر پشاور تک درجنوں پروجیکٹس دیکھ چکا تھا، اس لیے میں بھوت پریت والی باتوں پر کبھی یقین نہیں کرتا تھا۔ پہلے دن ہم لوگ سائٹ پر پہنچے، مشینری بھی پہنچ گئی تھی اور انجینئر فہد صاحب نے ہمیں بریفنگ دی۔ پھر شام کے وقت جب بلڈنگ کی انسپیکشن شروع کی تو وہاں ہمیں دیواروں کے اوپر کھرونچے ہوئے، یعنی کسی تیز دھار چیز یا ناخنوں سے سیمنٹ کے اندر مختلف نام لکھے ہوئے اور نشانات بنے ہوئے نظر آئے۔ کچھ نام مکمل تھے، کچھ آدھے مٹے ہوئے تھے اور کچھ ایسے لگ رہے تھے جیسے جلدی میں کھرچے گئے ہوں، لیکن ایک نام سب سے واضح اور بڑا لکھا ہوا تھا، ساجد۔ میرے ساتھی ورکر اقبال نے انجینئر صاحب سے پوچھا، سر یہ نشانات کسی انسان کے چھوڑے ہوئے نہیں لگ رہے، یہ نام کس کے ہیں؟ چند لمحے کے لیے انجینئر خاموش ہو گیا، پھر بولا، پرانی باتیں ہیں، کام پر توجہ دو، اور بات ٹال دی گئی۔ لیکن یہی موقع تھا جب اس بات کی تہہ تک جانا چاہیے تھا۔ بہرحال ہم نے انسپیکشن کر لی اور ڈرافٹ تیار کر کے سب اپنے کیبنز میں واپس آ گئے۔ لیکن میرے ساتھ اس رات عجیب سی صورتحال بن گئی۔ رات کو جیسے ہی میری آنکھ لگی، میں خواب میں اسی بلڈنگ میں کھڑا تھا۔ تمام فلور خالی تھے، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ جب میں مڑا وہاں کوئی نہیں تھا تو میری ایک جھٹکے سے آنکھ کھل گئی۔ میں بہت گھبرایا ہوا تھا اور پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ پھر میں نے پانی پیا، اللہ کا نام لیا اور طبیعت بہتر ہونے پر دوبارہ سو گیا۔ شاید یہ اس بلڈنگ میں نہ جانے کی ایک دھمکی تھی، لیکن ایک برا خواب سمجھ کر میں نے نظر انداز کر دیا۔ اب جو ہونے والا تھا اس میں شاید میری بھی لاپرواہی شامل تھی۔ ہم لوگ مختلف شہروں سے وہاں کام کے لیے گئے ہوئے تھے اور ہمیں وہ بلڈنگ کے باہر عارضی رہائش مہیا کی گئی تھی۔ یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ ہم میں سے صرف چند لوگ ہی اسلام آباد کے تھے۔ 7 روز میں تمام مشینری انسٹال ہو گئی اور کام شروع ہو گیا۔ جس پروجیکٹ پر ہم کام کر رہے تھے، یعنی ہاؤسنگ اسکیم، کئی سالوں سے ویران پڑی تھی۔ ہم کنسٹرکشن ورکرز کے علاوہ وہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ 8ویں روز دن میں کام مکمل کر کے جب رات ہوئی تو سب اپنے اپنے کیبنز میں جا کر سو گئے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ہمارے کیبن کے باہر سے مجھے اچانک کوئی عجیب سی آواز سنائی دی۔ میرے ساتھ 2 ورکرز اور بھی تھے جو میرے کمرے میں ہی سو رہے تھے، لیکن اس آواز سے صرف میری ہی آنکھ کھلی۔ وہ آواز اتنی خوفناک لگ رہی تھی کہ ہمت نہیں ہوئی کہ کیبن کا دروازہ کھول کر دیکھوں۔ میں نے کیبن کی ونڈو سے پردہ ہٹایا اور باہر دیکھا تو چاند کی مدھم روشنی تھی اور باہر مکمل سناٹا تھا۔ سامنے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے تقریباً 10 سیکنڈز مسلسل باہر دیکھا، لیکن کچھ نہیں تھا۔ پھر جیسے ہی میں پیچھے ہٹنے والا تھا اور پردہ آگے کر رہا تھا تو اچانک کوئی چیز کیبن کی ونڈو سے ٹکرائی۔ میں اچانک چونک گیا اور فوراً پیچھے ہٹا۔ اپنے ساتھی ورکرز کو دیکھا، وہ گہری نیند میں سو رہے تھے۔ تنویر، اکرم، اٹھو بھائی۔ میں نے بڑی مشکل سے ان کو جگایا اور ان کو ساری بات بتائی۔ ان کو یہ بھی بتایا کہ میں نے اس بلڈنگ کے بارے میں بہت خوفناک خواب دیکھا ہے۔ میرا دماغ ہل گیا۔ اس کا مطلب ہے یہاں واقعی کوئی گڑبڑ ہے۔ تنویر بولا،
نعمان بھائی باہر جا کر چیک کرتے ہیں، شاید کوئی جانور وغیرہ ہو۔ ابھی میں اس کو جواب دینے ہی والا تھا کہ ہماری کیبن کے باہر سے ایک آواز آئی، جیسے کوئی زمین پر کچھ گھسیٹ رہا ہو۔ یہ آواز سن کر ہم سب مزید ڈر گئے، لیکن میں نے کہا یار باہر نکل کر شور مچاتے ہیں تاکہ باقی کیبنز والے بھی باہر آئیں۔ ہم تینوں باہر جانے کے لیے تیار تو تھے، لیکن اندر سے بہت ڈرے ہوئے تھے۔ پھر بھی ہمت کی اور کیبن کا دروازہ کھولا۔ باہر نکلے تو میری نظر سب سے پہلے زمین کی طرف گئی۔ زمین کے اوپر گھسیٹنے کے نشانات موجود تھے۔ ابھی ہم نیچے ہی دیکھ رہے تھے کہ ہمیں محسوس ہوا کہ کیبن کے اوپر چھت پر کوئی ہے۔ ہم نے آہستہ سے ڈرتے ہوئے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں تو کوئی پیچھے کی طرف ہٹا، لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں پائے۔ ہم لوگ فوراً اپنے کیبن کے اندر بھاگے اور دروازہ بند کر دیا، لیکن یہ کیا، اکرم تو اندر ہی نہیں آ سکا، صرف میں اور تنویر ہی تھے۔ ہم نے دوبارہ دروازہ کھولا اور باہر کی طرف بھاگے۔ باہر پہنچے تو اکرم نظر نہیں آیا۔ ہم دونوں کیبن کی پچھلی طرف گئے، وہاں اکرم زمین پر گرا پڑا تھا۔ ہم آگے بڑھے اور اکرم کو جب دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور اس کا جسم شدید پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کا آئی بال اوپر کی جانب چڑھا ہوا تھا اور اس کا جسم بالکل بھی حرکت نہیں کر رہا تھا، لیکن کہیں کوئی زخم کا نشان یا خون نظر نہیں آیا۔ اس کے جسم کی رنگت زرد ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً اکرم کی نبض چیک کی جو چل رہی تھی۔ تنویر بھاگ کر انجینئر صاحب کے کیبن کی طرف گیا اور ان کو اطلاع دی۔ وہ باہر آئے تو شور مچ گیا اور ایک کے بعد دوسرا سب باہر آ گئے اور فرسٹ ایڈ ٹیم نے بھی چیک کیا، لیکن اکرم کا جسم اکڑا ہوا تھا۔ اس کو فوراً قریبی ہسپتال لے کر گئے اور اسے وہاں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ اس موقع پر میں نے تنویر کو اشارہ کیا کہ خاموش رہے، لیکن ایک دو لوگوں کی نظر جب ہمارے کیبن کی ونڈو پر پڑی تو ان کو شک ہوا۔ انہوں نے ہم سے پوچھا تو ہم نے یوں اظہار کیا کہ جیسے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ ہم جب ہسپتال پہنچے تھے تو ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ اس کو کوئی شوک لگا ہے۔ اکرم کی دماغی حالت اس وجہ سے ایسی ہوئی ہے۔ یہ سن کر ہمیں یقین ہو گیا کہ سائٹ پر کوئی خطرناک مخلوق موجود ہے۔ اکرم کو ہوش نہیں آ رہی تھی، اس لیے پیرامیڈک کو وہیں چھوڑ کر ہم واپس آ گئے۔ اس رات ہم سو نہیں پا رہے تھے، ہم بہت زیادہ خوفزدہ تھے اور کنفیوزڈ بھی، لیکن ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ساری تفصیل انجینئر صاحب کو ضرور بتائیں گے۔ صبح ہوئی اور کام شروع ہوا تو میں نے اور تنویر نے انجینئر صاحب کے پاس جا کر ساری بات بتا دی۔ انجینئر صاحب ہماری بات سن کر بولے، بھائی ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی وہم ہے، جائیں شاباش کام کریں اور ایسی فضول باتیں پھیلا کر دوسروں کی روزی بھی خراب نہ کریں۔ ہم لوگ مجبور ہو گئے اور پھر سے کام شروع کر دیا، لیکن دوپہر میں لنچ بریک ہوئی تو میں نے موقع دیکھ کر انجینئر کے دفتر میں کسی بہانے سے جا کر فائلیں چیک کرنا شروع کر دیں۔ ایک پرانی فائل دیکھی جس کو کھولا تو سامنے کچھ لیٹرز تھے اور ان کے نیچے چند مزدوروں کے شناختی کارڈز اور فارمز لگے ہوئے تھے جن کے ہیڈر میں گمشدہ لیبر کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ وہاں ایک ورکر کا نام ساجد خان نظر آیا۔ میں نے وہ فائل اپنی قمیض کے نیچے چھپائی اور ساتھ ہی لے آیا۔ پھر رات 10 بجے کے قریب جب کام مکمل ہوا تو میں نے دیکھا ایک لڑکا امتیاز جو بجلی کی تاریں بچھا رہا تھا وہ بلڈنگ سے باہر نکلنے کی بجائے اوپر والی منزل پر جانے لگا۔ میری نظر اس پر پڑی تو پہلے میں نے سوچا شاید کوئی اوزار اوپر بھول گیا ہوگا۔ جب ہم چلتے چلتے نیچے والی منزل پر آئے تو میں نے تنویر سے کہا، یار امتیاز اکیلا اوپر والی منزل پر جا رہا ہے، پتہ نہیں کچھ بھول گیا ہوگا شاید۔ تنویر نے جواب دیا، بھائی جان اوپر تو ابھی کام شروع ہی نہیں ہوا، وہ اوپر کیا کرنے گیا ہے؟ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور جلدی سے واپس بھاگے اور اس منزل کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ہم لوگ جب اوپر پہنچے تو سامنے کا منظر بہت عجیب تھا۔ امتیاز سامنے کی طرف چلتا جا رہا تھا جہاں دیوار بھی موجود نہیں تھی اور بڑی ونڈوز کے لیے جگہ چھوڑی ہوئی تھی۔ ہم لوگ فوراً اس کے پیچھے بھاگے اور اس کو جا کر پکڑ لیا، لیکن وہ بہت طاقتور محسوس ہو رہا تھا، ہم سے قابو نہیں کیا جا رہا تھا۔
کچھ دیر میں اس کا جسم ہمارے ہاتھوں میں ڈھیلا پڑ گیا، لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا نارمل ہوا اس نے چلانا شروع کر دیا، میرے بھائی کو بچاؤ، اور یہ کہہ کر پھر بے ہوش ہو گیا۔ ہم لوگ بڑی مشکل سے اس کو اٹھا کر نیچے تک لے کر آئے۔ کچھ لوگ باہر کھڑے تھے اور کچھ اپنے کیبنز میں جا چکے تھے۔ ہم نے اسے لون کے ایک بینچ پر بٹھایا اور اس کو پانی پلایا۔ جو لوگ باہر کھڑے تھے وہ ہماری طرف آ گئے۔ ہم نے انہیں کہا اس کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تھی، اب ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ لوگ گئے اور اس کی طبیعت نارمل ہوئی تو تنویر نے اس سے پوچھا، امتیاز کیا ہوا تھا تمہیں بیٹا، سب خیر ہے نا؟ امتیاز نے جواب دیا، بھائی جان میں جب واپس آ رہا تھا تو میرے چھوٹے بھائی کی آواز آئی تھی، میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، امتیاز ہمت کرو یار، تمہیں انجینئر صاحب کے پاس لے چلتے ہیں، ان کو یہ سب بات بتاؤ۔ تنویر بولا، نہیں بھائی ہم نہیں جائیں گے، یہ اکیلا ان کے پاس جائے، وہ یقین نہیں کرتے۔ مجھے اس کی بات درست لگی اور ہم نے امتیاز کو کہا کہ تھوڑی دیر بعد وہاں چلے جانا۔ پھر ہم اپنے کیبن میں واپس آ گئے اور میں نے اپنا ذاتی سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ تنویر نے میری طرف دیکھا تو بولا، بھائی جان کدھر کی تیاری ہے، ایسے تھوڑی جا سکتے ہیں، ہم کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، ہم سب کے سائن ہوئے ہیں، گھر تک لینے آئیں گے یہ؟ میں نے اس کو جواب دیا، بھاڑ میں گیا یہ سب کچھ، میں جا رہا ہوں، بعد میں دیکھی جائے گی۔ تنویر بولا، بھائی جان صبح تک رک جائیں، ہم کنٹریکٹر سے اور انجینئر صاحب سے بات کر کے جائیں گے۔ میں نے اپنا دراز کھولا اور وہ پرانی فائل تنویر کے سامنے رکھ دی۔ میں اس کو فائل دکھا رہا تھا کہ باہر سے گہما گہمی اور شور کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ ہم لوگ باہر کی طرف بھاگے۔ باہر پہنچے تو پتہ چلا ایک اور مزدور بھی تھا جو اپنی ٹیم کے ساتھ کام تو کر رہا تھا لیکن واپس اپنے کیبن میں نہیں پہنچا تھا، اور سب اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس مزدور کا نام بھی ساجد ہی تھا۔ اس بار جب انجینئر باہر آیا اور ہم نے اس سے سوال کیا تو صاف پتہ چل رہا تھا جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہے، لیکن اس نے بس اتنا کہا، تم لوگ اس کو تلاش کرو، مل جائے گا، لیکن وہ نہیں ملا۔ پھر ہم سب نے اصرار کیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کروائی جائے۔ انجینئر صاحب بولے، وہ میرا کام ہے، میں خود دیکھ لوں گا۔ پھر کچھ لوگ کہنے لگے کہ کم از کم فور مین کو تو فوٹیج لازمی دکھائیں۔ انجینئر مان گیا اور اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ آ کر دفتر میں فوٹیج دیکھ لو۔ میں نے جب فوٹیج چیک کی تو ساجد کام مکمل کر کے جب باہر کی طرف آ رہا تھا تو سیڑھیوں کی جانب مڑتے ہی غائب ہو گیا، اور کیمرے کی ریکارڈنگ ٹھیک اسی وقت دھندلی سی ہو گئی جیسے گلچ آ جاتا ہے۔ میں یہ دیکھ کر چونک گیا اور سوچا کہ انجینئر سے پرانی فائل کے بارے میں بات کروں، لیکن خود ہی تسلی سے چیک کرنے کا فیصلہ کیا، اور میں نے انجینئر کو کہا، سر آپ پولیس رپورٹ کروائیں، اس کی تسلی سے تلاش ہونی چاہیے۔ پھر میں اپنے کیبن میں واپس آ گیا اور تنویر کے ساتھ مل کر فائل کو دوبارہ چیک کیا۔ جب ساجد خان جو 7 سال پہلے لاپتہ ہوا تھا اس کا ریکارڈ دیکھا تو بالکل اسی وقت اور اسی طریقے سے ساجد کا غائب ہونا مینشن تھا جیسے آج ہمارا ساجد غائب ہوا تھا۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا، اس کے پیچھے کوئی بھیانک وجہ چھپی ہوئی تھی۔ لیکن انجینئر نے کام بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر سب کو اپنی اپنی جان کی پرواہ تھی۔ سائٹ کو خالی کر دیا گیا اور کام ایک بار پھر رک گیا۔ پھر کچھ روز بعد اکرم کو ہوش آ گیا۔ جب مجھے کال آئی تو میں اس سے ملنے ہسپتال پہنچ گیا۔ وہاں میں نے اس سے سب سے پہلے یہی سوال کیا، اکرم تو نے کیا دیکھا تھا؟ اکرم کچھ نہیں بول رہا تھا، وہ کچھ بتانا ہی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اصرار کرنے پر اس نے کہا، جب آپ لوگ کیبن دیکھ رہے تھے تو میری نظر پیچھے بلڈنگ کی طرف پڑی اور وہاں ایک نہیں کئی لوگ عجیب حالت میں نظر آئے۔ ان کے چہرے واضح نظر نہیں آ رہے تھے، بس مجھے یہی منظر یاد ہے۔ میرا تجسس ختم نہیں ہوا۔ میں نے گھر واپس آ کر دوبارہ فائل دیکھی تو اس میں ایک گروپ فوٹو جسے میں نے بہت غور سے دیکھا، تو جو میں نے دیکھا وہ اگر میں اسی وقت ریویل کر دیتا تو شاید میری اپنی جان چلی جاتی۔ 7 سال پرانی گروپ فوٹو میں ساجد خان کے آگے کرسی پر انجینئر فہد بیٹھا نظر آ رہا تھا۔
بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ کچھ روز بعد مجھے تنویر کی کال آئی اور اس نے کہا بھائی جان نیوز دیکھی ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں بھائی کیا ہو گیا؟ اس نے کہا نیوز تو دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب میں نے نیوز چینل آن کیا تو اسی ہاؤسنگ اسکیم کے بارے میں نیوز چل رہی تھی۔ حکومت نے اسے منہدم کرنے کا فیصلہ کیا اور کرین سے کام شروع کیا گیا تھا، تو پھر اچانک روک دیا گیا اور کام دوبارہ روکنے کی کوئی واضح وجہ نہیں بتائی گئی۔ پھر اس اسکیم کے گیٹ کو سیل کر کے بڑے سے بورڈ پر لکھ دیا گیا تھا داخلہ ممنوع ہے، ایکسٹریملی ڈینجرس، انٹر ایٹ یور اون رسک۔ بھائی ضروری نہیں کہ جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں وہ سب سچ ہو۔ کچھ چیزیں اتنی خوفناک ہیں جو ہمیں دکھائی تک نہیں دیتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا ہو تو اس ای میل ایڈریس پر شیئر کریں، ہم آپ کے اپنے چینل مخبر خاص پر نریٹ کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔